بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ رابی پیرزادہ کی انتہائی نجی ویڈیوز ٹویٹر پر وائرل ہو گئیں۔ ویڈیوز وائرل ہونے کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے؟ سوشل میڈیا صارفین نے رابی پیرزادہ پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ جی ہاں ناظرین، سوشل میڈیا پر گلوکارہ رابی پیرزادہ کی انتہائی نجی ویڈیوز وائرل ہو گئیں، جس پر صارفین نے تبصرے کرنا شروع کر دیے ہیں اور جس کے بعد رابی پیرزادہ ٹویٹر ٹرینڈ بن گئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ پاکستانی اداکارہ نیلم منیر نے پاکستانی فلم کاف کنگنا میں آئٹم سانگ پر پرفارم کیا تو ان کے مداحوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ کچھ مداحوں نے ان کی پرفارمنس کی داد دیتے ہوئے خوب تعریف کی۔ صارفین کا جواب دیتے ہوئے نیلم منیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر جاری کیے گئے اپنے پیغام میں کہا کہ میں فلم کاف کنگنا میں آئٹم سانگ کرنے کے لیے صرف اس لیے راضی ہوئی کیونکہ یہ ISPR کا پروجیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے فلمی کیریئر کا پہلا اور آخری آئٹم سانگ ہے، میں جو بھی کرتی ہوں اس کا فخریہ اظہار بھی کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا تھا کہ پاکستان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے اور مجھے امید ہے کہ شائقین میری یہ فلم دیکھنے سینما گھر ضرور جائیں گے۔ نیلم منیر کی اس پوسٹ کو بنیاد بنا کر مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک صارف نے اپنے پیغام میں DG ISPR میجر جنرل آصف غفور کو مینشن کرتے ہوئے کہا کہ سر، اگر یہ سچ ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے اور یہ ستم ظریفی دیکھ کر۔ صارف نے حمیرہ ارشد کے ٹویٹر پیغام کا ایک سکرین شاٹ بھی شیئر کیا، جس میں حمیرہ ارشد نے کنسرٹ کی ایک تصویر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ GHQ اسلام آباد میں ISPR کے ساتھ اچھا شو رہا، جس پر DG ISPR میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے جواب دیا اور نیلم منیر کے آئٹم سانگ کا دفاع بھی کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ پہلی تصویر یہ آئٹم سانگ فلم میں کردار کے مطابق ایک بھارتی لڑکی نے کیا۔ اس آئٹم سانگ کا سیاق و سباق جاننے کے لیے آپ فلم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسری تصویر میں دکھائی جانے والی جگہ GHQ نہیں ہے، GHQ راولپنڈی میں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے اور ایسا کوئی ایونٹ ISPR کے لیے منعقد نہیں کیا گیا۔ DG ISPR کے اس بیان پر رابی پیرزادہ نے DG ISPR کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا اعتراف کرنے سے نہیں گھبراتے یا اس طرح سے ان کی وضاحت نہیں کرتے۔ ساتھ ہی انہوں نے چھوٹی سی بات کا ہیش ٹیگ بھی دیا، جس کے بعد ٹویٹر پر ان کی ذاتی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہو گئیں، جس پر سوشل میڈیا صارفین نے قیاس آرائیاں اور تبصرے شروع کر دیے۔ جلال شاہ نامی صارف نے لکھا، ویسے کیا شاندار اتفاق ہے، ادھر آپ نے ٹویٹ کر ڈالی، ادھر سے آپ کی ویڈیوز وائرل ہو گئیں۔ فاطمہ ثنا نامی ایک صارف نے لکھا کہ آپ کا بیان بہت بولڈ تھا، لہٰذا محتاط رہیں، اب آپ کو ایسی چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک صارف نے لکھا کہ 140 کریکٹرز کی بھاری قیمت، جبکہ کچھ لوگوں نے رابی پیرزادہ کی ہمت بھی بڑھائی۔ محمد اشفاق نامی ایک صارف نے لکھا، اور جو شخص کسی مسلم کے عیب پر پردے ڈالے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتے ہیں۔ کچھ صارفین نے رابی پیرزادہ پر بھی تنقید کی اور سوال کیا کہ محترمہ، آپ کی غلطیوں کا کیا؟ ایک صارف نے تو رابی پیرزادہ کو یہاں تک کہہ دیا کہ مودی نے آپ کی ویڈیو لیک کروائی ہوں گی۔ کچھ صارفین نے لکھا کہ پاکستانی ناموں سے فیک بھارتی اکاؤنٹس یہ ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رابی پیرزادہ کی ویڈیوز ان کے سابق بوائے فرینڈ نے لیک کی ہیں، جس کے پاس ان کے iCloud کا پاس ورڈ موجود تھا۔ جبکہ ناظرین، دوسری جانب گلوکارہ رابی پیرزادہ نے سوشل میڈیا پر اپنی غیر اخلاقی ویڈیوز وائرل ہونے پر سائبر کرائم سے رابطہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق غیر اخلاقی ویڈیوز وائرل ہونے پر گلوکارہ رابی پیرزادہ نے سائبر کرائم کو درخواست دے دی ہے۔ درخواست میں سوشل میڈیا سے ویڈیوز ہٹانے کی استدعا کی، جس کے بعد FIA کے سائبر کرائم سیل نے گلوکارہ رابی پیرزادہ کی درخواست پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔
اس حوالے سے گلوکارہ رابی پیرزادہ نے کہا ہے کہ میری ذاتی تصاویر اور ویڈیوز میرے اس سمارٹ فون میں موجود تھیں جو میں نے کچھ عرصے پہلے فروخت کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں میں نے یہ موبائل فروخت کیا، ان کے خلاف بھی درخواست دے دی ہے۔ اس خبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔